العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتویٰ نمبر 39، 15 فروری 2021۔ سوال: سائل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ سائل نے اپنے ایک عزیز کو 2011 میں اپنی جیب سے ویزا خرید کر دیا جس پر کل لاگت 22,000 ریال ہوئی۔ وہ آرمی کا ریٹائرڈ تھا۔ کافی تگ و دو کرنے کے بعد اس کو اچھی کمپنی میں جاب دلوا دی۔ 2011 سے لے کر 2016 تک اس نے صرف 6,000 ریال اقساط کی صورت میں واپس کیے، جبکہ وہ اچھی انکم لے رہا تھا۔ آخر ایک دن میں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ اب تم صاحب استطاعت ہو، میری رقم مبلغ 16,000 ریال مجھے یک مشت یا اقساط کی صورت میں واپس کرو، لیکن اس نے میرے سامنے نہایت گریہ و زاری کرتے ہوئے کہا کہ باقی رقم میں ادا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کی ظاہری شکل اور حالت زار کو دیکھ کر کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کو معاف کیے، لیکن کچھ ماہ بعد اس نے 30 لاکھ پاکستانی روپے کا مکان خریدا اور اپنی فیملی کو بھی وزٹ ویزے پر بلا لیا، اور اس نے مزید 1 سال بعد اسی مکان کے اوپر 2 پورشن مزید بنائے۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھے بیوقوف بنایا اور جھوٹ پر مبنی مکارانہ اداکاری کرتے ہوئے مجھ سے مطلوبہ رقم معاف کرا لی۔ جب مجھے اس کی اس مکارانہ اداکاری کا پتہ چلا تو میں اس کے پاس گیا اور گزارش کی کہ تم نے میرے ساتھ یہ ایک ڈرامہ کیا تھا جو کہ ایک جھوٹ پر مبنی تھا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر لحاظ سے صاحب استطاعت ہیں اور کسی صورت میں بھی قرض معاف کرانے کے حقدار نہیں ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور تو بھی مجھے معاف کر اور میرا پیسہ مجھے واپس کر دے۔ لیکن وہ اب اسی بات پر بضد ہے کہ تو نے معاف کر دیا تھا، لہٰذا معاف کی ہوئی چیز یا پیسہ واپس مانگنا مترادف گندگی کھانے کے ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی کریں۔ بذریعہ فتویٰ، کیا میں اس سے اپنی رقم واپس لینے کا مطالبہ کر سکتا ہوں جبکہ وہ الحمدللہ اس وقت بھی اور آج بھی صاحب استطاعت ہے، لیکن اس وقت سائل اس کے حالات سے اچھی طرح واقف نہ تھا، ورنہ میں کبھی بھی اس کے مکارانہ فریب میں نہ آتا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل: محمد بلال شریف، سعودی عرب۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ ایک محسن اور بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے ایک عزیز کو نوکری تلاش کر کے دی، اس کے اخراجات خود برداشت کیے، پھر اس کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اس کا قرض بھی معاف کر دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہے۔ نیت خالص ہو تو ان نیکیوں کا روز قیامت بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے عزیز کے ساتھ جس طرح نیکی کی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا آپس میں اچھا تعلق تھا۔ آپ اسی تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے حسن ظن سے کام لیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے عزیز نے جو فیملی ویزا لیا یا گھر وغیرہ بنایا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اخراجات کسی اور نے برداشت کیے ہوں، خود اس کی حالت واقعتاً ایسی ہی ہو جیسی اس نے آپ کو بیان کی ہے۔ بالفرض اگر آپ کی بات درست ہے اور آپ کے عزیز نے واقعتاً غلط بیانی کی ہے تو یہ شرعاً اور اخلاقاً ہر دو اعتبار سے درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مطل الغنی ظلم، صحیح البخاری، صاحب حیثیت آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی کبھی بھی معاملات میں برکت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس سے گھر بار، کاروبار، مال، اولاد میں جلد یا بدیر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور آخرت میں تو ہر صورت ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ کا یہ کہنا کہ آپ کے اس عزیز نے آپ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے، لہٰذا آپ جو قرض معاف کر چکے ہیں اس سے واپس لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے مطابق
اس قرض کی معافی سے رجوع کی کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ آپ معاف کرتے وقت یہ گنجائش رکھتے کہ اگر آپ واقعتاً مجبور ہیں تو میں معاف کرتا ہوں، یا پھر جب تک آپ کے پاس رقم کا بندوبست نہیں ہوتا تب تک میں آپ کو ڈھیل دیتا ہوں، تو پھر آپ قرض کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ اب جبکہ آپ مطلق طور پر معافی کا بیان دے چکے ہیں تو پھر اس سے رجوع کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ کے پاس قرض معاف کرنے کی گنجائش تھی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کر لی۔ اب اگر آپ کے عزیز نے دھوکہ و فراڈ بھی کیا ہے تو آپ اس کی غلطی کے سبب اپنی نیکی خراب نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اس کا کئی گنا اجر آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔